جی ہاں، ایک اعتراض اور کیا جاتا ہے کہ یہ جو ایک حدیث پاک پیش کی جاتی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یہ الفاظ حدیث مبارکہ کے ہیں وہ غالباً یہی ہیں کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اس سے تو جو ہے وہ یہ بھی استدلال کیا جا سکتا ہے کہ ختم نبوت جو ہے وہ کوئی قطعی چیز نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ختم نبوت کی جو مہر ہے وہ ثبت کر دی گئی ہے اور وہ آخری نبی ہیں۔ اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو علماء ہیں وہ تو انبیاء کے وارث ہیں، یعنی ایک پورا ایک سلسلہ ہے، ایک کڑی ہے، ایک چین ہے، جس میں یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ علماء کا جو سلسلہ ہے وہ انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ علماء کی شکل میں یہ سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ تو اس حوالے سے ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے علماء نے اس حدیث کی تصریح بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو علماء ہیں وہ در حقیقت انبیاء کا جو علم ہے، وہ انبیاء کا جو الوہی علم ہے جو وحی کے ذریعے ان تک پہنچا ہے، دراصل ہمارے جو علماء ہیں وہ اس علم کو محفوظ رکھتے ہیں، اپنے تک حاصل کرنے کی جستجو کرتے ہیں، اور پھر اسے آگے عوام تک اور پھر امت تک پہنچانے کی جو کوشش ہے، اور جو ان کا کام ہے وہ صرف یہ ہے جو اس حدیث پاک کا مصداق بنتا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ علماء انبیاء کے علم کے وارث ہیں، اور وہ علم کو آگے لوگوں تک اور عوام تک، عوام الناس تک منتقل کرنے کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء کے علم کے وارث ہیں۔ یہ جو علم کی تصریح ہے یہ علماء نے بیان کی ہے۔